بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نیت کر لیجئے جو علم دین سیکھوں گا سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ آئیے جانتے ہیں ریاکاری کے درجات اور ریاکاری سے کیسے بچا جائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ کہتے ہیں ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے، یعنی ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، مگر ریا جب مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے۔ ریاکاری سے بچیں۔ اللہ کے بندو، ریاکاری سے بچنے کا حکم خود ہمارا اللہ دے رہا ہے۔ سورۃ کاف میں ارشاد فرماتے ہیں تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یعنی ریا نہ کرے کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ ریا کرنا سخت منع ہے کیونکہ یہ شرک کہلاتا ہے۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ریا۔ اللہ کے بندو، یہ پہلی حدیث ہے جس میں ریا کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے۔ مشرک اپنی عبادت سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے اور ریاکار مسلمان اپنی عبادت سے اپنے جھوٹے مقصدوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اس لیے ریاکار چھوٹے درجے کا مشرک ہے، اس کا یہ عمل چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، عمل ورادہ خراب ہوتا ہے۔ کھلے مشرک کا عمل ورادہ کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اس لیے ریا کو چھوٹا شرک فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، یعنی اگر اکیلے میں نماز پڑھی تو تھوڑی اور ہلکی پڑھے، مگر جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو نوافل بہت تعداد میں پڑھے اور خوب لمبے دراز پڑھے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ کے بندو، شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جعلی اور شرک خفی۔ شرک جعلی تو کھلم کھلا مشرک و بت پرست کرتا ہے، اور شرک خفی سے مراد ریاکاری ہے، بلکہ یوں کہیے شرک اعتقادی تو کھلا ہوا شرک ہے اور شرک عملی ریاکاری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر دوسروں کے سامنے بہت گالیاں کرتے ہیں، سر پر پانی ڈالتے رہتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں ہائے روزہ بہت لگا ہے، بڑی پیاس لگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی روزے کی ریا ہے، اس حدیث میں داخل ہے۔ حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرض اگر ریا کے طور پر ادا کیا جائے جب بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے۔ روزے کے متعلق بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اس میں ریا نہیں ہوتا، اس کا غالباً یہ مطلب ہوگا کہ روزہ چند چیزوں سے باز رہنے کا نام ہے،
اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا جس کی نسبت کہا جائے کہ ریا سے کیا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جتانے کے لیے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یا لوگوں کے سامنے منہ بنائے رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا بھی روزہ ہے۔ اس طور پر روزے میں بھی ریا کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا شرک خفی سے بچتے رہو، جو یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی نگاہوں کی وجہ سے نماز کے رکوع سجود کامل طریقے سے ادا کرے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، وہ یاد آ گئی ہے اور مجھے رلا دیا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ میں نے اپنی امت پر خفیہ شرک اور پوشیدہ شہوت کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، مگر وہ لوگ چاند سورج بت کو نہیں پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے۔ اور شہوت خفیہ یہ کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا، یعنی اس طرح کہ اس نے روزہ رکھ لیا ہوگا، کوئی اچھے کھانے کی دعوت آ گئی یا کسی نے شربت سوڈا پیش کیا تو اسے کھانا شربت کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، یا روزے کی نیت تھی کہ آج روزہ رکھوں گا مگر یہ چیزیں دیکھیں تو ارادہ بدل دیا کہ محض نفسانی لذت و خواہش کے لیے ایسا مزیدار کھانا کون چھوڑے۔ اللہ کے بندو، ریاکاری ایسا مہلک باطنی مرض ہے جو انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ کتنا بد نصیب وہ شخص ہے جو ریاکارانہ عبادت کے ذریعے لوگوں سے عزت، مال، قدر و منزلت کا طلبگار ہو، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کی رضا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں اور راحتوں پر ان چیزوں کو ترجیح دی جو ختم ہو جانے والی ہے۔ گویا یہ شخص ثواب بیچ کر عذاب خرید رہا ہے اور اس محلوق کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے جو اسے ان نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں دے سکتی۔ جنت کی نعمتیں نہ عذاب جہنم سے رہائی، بلکہ دنیا ہی میں لوگوں کو اس کی نیت کا پتہ چل جائے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ اللہ کے بندو، آپ نے سنا کہ ریاکاری کے کیا کیا نقصان ہیں، ریاکاری کس طرح ہمیں برباد کر رہی ہے، اور ریاکاری سے بچنا بے حد ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، روز قیامت کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہوگا۔ ریاکاری سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، حقوق اللہ ادا کرنا ہے آپ نے، یا حقوق العباد ادا کرنا ہے، تو اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں نیت بالخصوص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تبھی ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں اور اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔